ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تا ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تے اس سے جو ڈپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر اچ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے۔ آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ اچھا انسان کیسے بنے یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی، یہ تو ایک خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتظر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تے اس سے جو ٹپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر اچ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ یہی قضیہ سب کے ساتھ، جتنا کوئی بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا۔ اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، تھوڑے ٹھاکر قسم کے، متکبر قسم کے، ان میں
मौलवी का तस्वर नौकर का था, और नौकर भी कमी, और डॉक्टर बहुत खूबसूरत पिक्चर थी, तो आप लोगों ने खुद बिगाड़ दी। अब अक्सर डॉक्टर कारोबारी हैं, डॉक्टर तो है नहीं। इधर से भी कमीशन ले लो, इधर से भी कमीशन ले लो। किसी कंपनी वाले ने गाड़ी दे दी तो उसकी दवाएं लिखनी शुरू कर दो, किसी ने एक ट्रिप करवा दिया तो उसकी दवाएं लिखनी शुरू कर दो। पहले डॉक्टर डॉक्टर होते थे। 70 की दहाई में उनको देखते लोग दिल से इज्जत करते थे, क्योंकि उनके अंदर ये हिर्स नहीं थी, ये हवस नहीं थी। और मौलवी साहब बेचारा रोटियां मांगने वाला होता था। तो मेरे वालिद मुझे कहते, तू मौलवी बन के करना की है? तू मेरी नक वटा छड़ दी। वो भी गालियाँ निकालते, जो पंजाब के जमींदारों का बड़ा खूबसूरत एक इल्म है, ऐसी ऐसी गालियाँ निकालते हैं कि वाह वाह वाह, गालियाँ निकालते। तो मैं सब्र से चलता रहा और वो जिल्लत बर्दाश्त करता रहा। आज अल्लाह ने मुझे आपके सामने बिठाया हुआ, आप मेरी बात सुन रहे। तो ये इल्म अल्लाह ने मखलूक को भी दिया। मैं मक्खी की बात कर रहा हूँ। मक्खी का जो दिमाग होता है, हमारा दिमाग तो अच्छा खासा, मक्खी का जो दिमाग होता है सुई की नोक से भी थोड़ा छोटा होता है। एक मक्खी का दिमाग सुई की नोक से भी छोटा होता है, और उसमें 1,30,000 खलिए होते हैं, जिसको सेल कहते हैं आप। 1,30,000 सुई की नोक से छोटा दिमाग, और उस खालिक पे कुर्बान जाऊं, 1,30,000 सेल्स, और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 5 करोड़ रेशे। 5 करोड़। कौन है जो ये मक्खी में ये सब कुछ पैदा कर रहा? और उसके छोटे से माथे पर, हमारा कितना बड़ा माथा और चेहरा है, 2 आंखें, उसके छोटे से माथे पे 100 आंखें होती हैं। अब मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा, वो कमबख्त पीछे भी देख लेती, इधर भी देख लेती है, इधर भी देख लेती है, आगे भी देख लेती है, ऊपर भी देख लेती है, नीचे भी देख लेती है। तो अब कहीं से भी उसको मारने की कोशिश करो, वो गई। तो उसके जो दिमाग के सेंसर है, वो फौरी जिधर से भी कोई आती है कोई चीज, तो वो उसकी अगली टांगों को सबसे पहले हुक्म देते हैं, पिछली को नहीं, क्योंकि उन्होंने अगली से यूं करना है। तो उसकी अगली टांगों को वो हुक्म देते हैं, और वो यूं जंप लगाती है और आगे चली जाती है। ये साइंस तो अल्लाह ने मक्खी को भी दी। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। अल्लाह ने मक्खी को कुरान में जिक्र किया है। कोई मच्छर की सुनाऊं तो पता नहीं वो कितना कितना उसके अंदर अजायब व गरायब निकल आए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है, तुम मुझे छोड़कर जो मेरे बंदों को पुकारते हो, तो इनसे कहो एक मक्खी बना। मैं कुछ 100 के करीब मुल्कों में फिरा, 2 दफा ऐसे पूरी दुनिया को अल्लाह ने मेरे लिए मुसख्खर किया है। इसी तबलीग के सिलसिले में जैसी फिरकावारियत और नफरत ये इंडिया पाकिस्तान में पाई जाती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। एक हमारे अवाम को कुरान से कोई वास्ता नहीं। कभी आपने खोल के एनाटॉमी पढ़ने से आप अच्छी खातून बन सकती हो, या आप अच्छे इंसान बन सकते हो? मैं सोमालिया गया, वहाँ की जुबान हौसा है, लेकिन सब अरबी जानते हैं, शौक से पढ़ते हैं। और सुबह सुबह बच्चे जो जा रहे होते हैं स्कूल, हमारे बच्चों के हाथों में तो मोबाइल होते हैं, उनके हाथों में कुरान होता है। कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान पढ़ते आते हैं। और अक्सरियत वहाँ हाफिज है, और 100% नमाजी। एक सोमाली बेनमाजी नहीं है, एक सोमाली, मर्द और औरत। वो गरीब सा मुल्क है, कहते हैं गुर्बत की वजह से चोरियां होती हैं। कोई चोर नहीं वहाँ, ना चोरी होती है, ना कत्ल होता है, ना जिना होता है। अदालतें खाली पड़ी हुई हैं। और पहली दफ़ा जब मैं गया तो मैंने रास्ते में देखा बड़ी बड़ी रेडियो पर ना तो नोट की गड्डियाँ लेके बैठे हुए, और बोरियों में भी। वल्लाह मैं समझा ये वो कागज़ के नकली नोट हैं जो बच्चे खेलते हैं ना, तो खेलने के लिए वो आते हैं, लेके जाते हैं। तो मैं यही समझ के गुजर गया। अगले दिन मैं फिर बाजार से गुजरा, तो फिर वो
ریڑھیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں وہی نوٹ پڑے ہوتے. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اتنے یہ نقلی نوٹ کس لیے ہیں؟ میں نے کہا نقلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے. یہ جو کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کلاشن کوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ. اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے. اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں. ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے. سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی. اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا. یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا. ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا. تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر چکایا کہ تیری بڑی مہربانی. رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا. تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا. اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا. محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی. ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا. تو انہیں ساری قبر ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی. وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا. اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس. وہ لکڑی سلامت ہے. تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا. تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا. تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گداز. تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا. شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا. اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا. ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ. تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر. اس کے پاس ایک شخص ہے کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں. کیا ہے کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دے. میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی. تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو. اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ.
اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، وہ ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں، تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں، کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے پایا، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہیے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں،